بس اپنی سوچوں کو مسلمان حکومتوں کو بھی اور علماء کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس حج کے موقع پر مفتی اعظم سعودی عرب نے اپنے خطبے میں بالکل سچ کہا ہے کہ عدل نہ ہونے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان حکمران عوام کے حقوق کا خیال نہ رکھیں گے تو یہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ بھی صحیح فرماتے ہیں کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو لڑانا چاہتی ہیں۔ وہ یہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن وہ بھی اور دوسرے مسلمان علماء اور لیڈر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسلام کی حقیقی روح قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں جس شخص کو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور سر تسلیم خم کر کے مسلمان اپنی عزت بحال کریں، مسیح و مہدی کے ہاتھ پر جمع ہو کر امت واحدہ کا نظارہ پیش کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے صادق کے مطیع بن کر قربانیوں کے معیار قائم کریں، مسیح محمدی کے ساتھ جڑ کر اپنے روحانی معیار بلند کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے۔ بس آج اگر اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں سے شروع ہو کر اس ذبح عظیم کے مقام تک پہنچا جو ہر قسم کی قربانیوں کے معیار قائم کر گیا، تو پھر اس عظیم نبی کی پیشگوئی کے مصدق بنتے ہوئے مسیح و مہدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان ایک ہو کر زمانے کے امام کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے والے بن جائیں تو پھر وہ دنیا کو وہ نظارہ دکھانے والے بن جائیں گے جب مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ دنیا کو دوبارہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آج نہ کسی مفتی اور عالم کا وعظ مسلمانوں کو ایک کرنے کے کام آ سکتا ہے، نہ کسی بادشاہ کی تیل کی دولت مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کر سکتی ہے، اور نہ ہی متشددانہ نظام قائم کر کے قرون اولیٰ کی قربانیوں کے معیار قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، چند دن چند لوگ وعظ کی تعریف کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت پر ضرور زور دیں گے۔ دولت سے اسلام کے نام پر بادشاہ اور حکومتیں اپنے مفادات ضرور حاصل کر سکتی ہیں۔ شدت پسند تنظیمیں غریب اور بھوک اور افلاس سے مارے ہوئے خاندانوں کے بچوں کو مذہب کے نام پر غلط طور پر استعمال کر کے اور ان کی برین واشنگ کر کے خود کش حملوں کے لیے قربانی کے نام پر ضرور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان برین واش کیے ہوئے بچوں کو جب اس کیفیت سے باہر لایا جاتا ہے تو پھر وہ جان بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں، گویا کہ یہ ان کے دل کی آواز نہیں۔ اور ایسے کئی لڑکے سامنے آ چکے ہیں جن کو پولیس نے پکڑا تو انہوں نے بیان دیے، جب ان کو تحفظ دیا گیا تو وہ اس قربانی سے پھر گئے۔ بس جب ہوش و حواس میں آتے ہیں یہ لوگ، یہ بچے، تو ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں۔ اور اب جائزہ لیں تو
اکثر خودکش حملے کرنے والے وہ بچے بھی ہیں جن کی اپنی سوچیں نہیں. کسی میچور سوچ والے کو آپ کبھی عموماً خودکش حملوں میں ملوث نہیں دیکھیں گے. ہوش و حواس کی قربانی تو ان دو بچوں معوذ اور معاذ کی تھی جنہوں نے چیتے کی طرح دشمن کے دل میں پہنچ کر ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا. لیکن وہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے اپنے دین کو بچانے کے لیے، دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے. ورنہ تو صبر و رضا کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا دور کوئی تھوڑے عرصے کا دور نہیں تھا. لیکن آج کون سی اسلامی جنگیں ہو رہی ہیں جن میں اسلام کے دفاع کے لیے یہ حملے کرتے ہیں، اور پھر حملے بھی اپنے ہی مسلمان ملکوں کے رہنے والوں پر، اور ملکی قانون کی پامالی کرتے ہوئے. بس یہ نام نہاد قربانیاں خدا کے ہاں مقبول ہونے والی قربانیاں نہیں ہیں. مفتی اعظم سعودی عرب نے ٹھیک فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی حالتیں بدلنے کی ضرورت ہے. کاش کہ وہ یہ بھی فرما دیتے کہ ان حالتوں کے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی فرستادے کو تلاش کرو، اور زمینی اور آسمانی نشانات کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان بھی کر دیتے کہ گو نشانیاں تو ظاہر ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں دعویٰ کرنے والے پر کچھ تحفظات ہیں. آؤ اس حج کے دوران خصوصاً جو حج کرنے والے ہیں اور مسلمان عموماً یہ دعا کرے کہ اے خدا، اگر یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے تو ہمیں حق سے محروم نہ کریو. ہماری رہنمائی فرما تاکہ ہم تیرے پیغام کو جو تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے قبول کر کے تیری رضا حاصل کرنے والے بن جائیں. اگر سچے دل سے اور نیک نیتی سے یہ دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ. اور اس مسیح و مہدی کی بیعت میں آ کر جہاد کے اسلوب بھی ان کو پتہ چلیں گے، اور قربانیوں کے معیاروں کا بھی ادراک پیدا ہوگا. اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدی کا بھی پتہ چلے گا، کیونکہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدی ہے جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا ہے، جس نے دنیا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر ڈالنا ہے. نرمی، پیار، صبر اور دعا سے دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے. بس آج یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے کہ زمانے کے امام اور مسیح محمدی اور اس کے غلاموں سے یہ کام سر انجام دینا ہے. اور صبر، دعا اور قربانی کی روح کو سمجھتے ہوئے، قربانی کے معیار قائم کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینا ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ اس صبر، دعا اور قربانی کے معیار ہمیں دکھاتی ہے. قربانی کا معیار خودکش حملوں سے اپنے آپ کو اڑا دینے سے قائم نہیں ہوتا، یا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خودکش حملوں کو فدائی حملوں کا نام دینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کا معیار اس صبر و رضا اور اطاعت سے حاصل ہوتا ہے جو خدا کا بھیجا ہوا اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھتا ہے. جو پیغام سامنے رکھتا ہے اس کی اطاعت کرنے میں ہوتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یضع الحرب کی تلقین مسیح و مہدی کے زمانے کے لیے امت کو فرما دی تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. بس آج احمدی ہیں جو گزشتہ
120 سال سے جان، مال، وقت اور عزت کے نذرانے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کبھی جان کی اس قربانی کو نہیں بھلا سکتی جو صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دی۔ باوجود کئی قسم کے لالچوں اور کئی دن کی سوچ و بچار کا موقع ملنے کے، آپ نے انتہائی صبر و رضا کے ساتھ ظالموں کی پتھروں کی بارش میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جان کی قربانی دے دی، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کامل کا نمونہ شہزادہ مولوی عبداللطیف شہید نے دکھا دیا۔ جان دینے سے بڑھ کر کوئی امر نہیں، اور ایسی استقامت سے جان دینا صاف بتلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے آسمان سے اترتے دیکھ لیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے، اور دراصل میری جماعت ایک بڑے نمونے کی محتاج تھی۔ بس امام وقت نے جس کی قربانی کو ایک نمونہ قرار دے دیا، وہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں سے تو کبھی نہیں نکل سکتی۔ ہاں، اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے بعد میں آنے والے جو افراد ہیں، وہ اپنی جان کے نذرانے معیار قربانی کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ضرور پیش کرتے ہیں اور کیے، اور آج تک پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سال جو 2010 کا سال ہے، اس میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہوئے آپ کے ماننے والوں نے میں سے 98 جانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور یہ نذرانہ پیش کرتے ہوئے دنیا کو بتا دیا کہ جس معیار قربانی کو ہم قائم کرنے والے ہیں، اس کی جڑیں اس روح سے سیراب ہو رہی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پھونکی تھی، پیدا کی تھی۔ بس جس کی جڑیں اتنی گہری ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں تک پہنچتی ہوں، ان جڑوں کو بھلا دشمن کی مخالفانہ ہوائیں یا جھونکے کس طرح ہلا سکتے ہیں؟ مسیح محمدی نے جو پودا لگایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کی شاخیں دنیا کے ہر بر اعظم کے 198 ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔